اور آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا کا مال اور دولت جمع کرنے کی بڑی مذمت کرتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. بہت ساری ان کی حدیث ہیں، اب اس کے پیچھے نہ پڑھو نہ پڑھو نہ پڑھو، اس کو اکٹھا نہ کرو. لیکن بندے کی طبیعت تو بڑی اس کی طرف راغب ہوتی ہے. ہم یہاں باتیں کرتے ہیں، پھر بھی ہماری خواہش تو یہی ہوتی ہے کہ بھائی کوئی مولوی ہو، غیر مولوی ہو، کوئی درس دینے والا ہو، نہ دینے والا ہو، یہ پیسے تو جان نہیں چھوڑتے. تو اس کی تو بڑی محبت ہوتی ہے. تو وہ صحابہ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کی بڑی مذمت کرتے ہیں، تو پھر ہم کیا کریں، کیا اکٹھا کریں، کیا جمع کریں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے درمیان تھے. وہ کہنے لگے کہ اچھا یہ مسئلہ ہے تو پھر میں خود جاتا ہوں اللہ کے رسول کے پاس اور ان سے پوچھ کے آتا ہوں کہ آپ یہ مال و دولت، سونا چاندی جمع کرنے کی بڑی مذمت کرتے ہیں، تو پھر ہم کیا جمع کریں، کس کی خواہش کریں، کس کے پیچھے دوڑیں، کیا طلب کریں، کیا چاہیں. تو حضرت عمر جو ہیں وہاں سے اٹھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی تھے، ظاہر ہے ان کو پتہ تھا کہ وہ وہاں ہیں، وہاں چلے گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جا کر پوچھا کہ اللہ کے رسول، صحابہ تو بڑے پریشان ہیں کہ دنیا میں رہتے ہوئے آپ دنیا کو اکٹھا کرنے کی بڑی مذمت کرتے رہتے ہیں، بڑا اس کو کنڈم کرتے رہتے ہیں کہ بھئی یہ کوئی چیز نہیں ہے، اس کے پیچھے نہ پڑو. تو پھر صحابہ پوچھتے ہیں کہ کیا اکٹھا کریں، کیا جمع کریں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا کہ جا کر صحابہ کو کہو کہ وہ اس مال کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ سے ذکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل اور اللہ کے راستے میں مدد کرنے والی بیوی مانگیں. سبحان اللہ. ذکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل اور اللہ کے دین کے کام میں مدد کرنے والی بیوی. اب یہ دیکھیں، کچھ آپ کو سمجھ آئے گی، کچھ نہیں آئے گی، کہ واقعی اگر یہ تین چیزیں حاصل ہو جائیں تو یہ مال و دولت کے ڈھیروں سے زیادہ قیمتی ہیں. پتہ نہیں آپ کو اس کا تجربہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا، مجھے تو بالکل زندگی میں اس کا تجربہ مشاہدہ محسوس کرتا ہوں کہ جوں جوں پیسہ بڑا ہے بے اطمینانی بڑھی، سکون میں کمی آئی ہے. پیسے نے کوئی سکون نہیں دیا، کوئی اطمینان نہیں دیا. پیسہ اگر واجبی سا ہو، ضرورتیں پوری ہوتی ہوں اور بندہ اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہو، اس کے شکر کی طرف مائل ہو اور اس کے دین کے کام کی طرف مائل ہو، تو یہ خود دنیا کی ایک دولت ہے، دنیا میں ایک بہت بڑی دولت ہے. سبحان اللہ. تو اس لیے پھر میں واپس آتا ہوں کہ یہ جو اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے، ہمیں اس پر شکر کرنا چاہیے اور دوسروں کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس میں شریک کریں. میں تو یہ سمجھتا ہوں، پتہ نہیں آپ کیا سمجھتے ہیں، کہ یہ معاشرہ نیک کام کرنے کے معاملے میں بانجھ ہو گیا ہے. یہاں نیکی بڑی تھوڑی ہے، بھانج پن ہے نیکی کے اعتبار سے. اسی لیے یہ مجھے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم مہینے میں جو یہ کام کرتے ہیں، یہ شاید سب سے اچھا کام ہے جو ہم کرتے ہیں. اور اس کی وجہ سے